سیاسی لوگ کیا کرتے ہیں؟ سیاسی تقریروں میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کی فکر کو آلودہ کر دیا جائے، حق کو باطل کہا جائے، باطل کو حق، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، اچھے کو برا، برے کو اچھا۔ میں عام بات کہہ رہا ہوں، پارلیمنٹ میں دو گروہ موجود ہیں، ایک حکمراں گروہ اور ایک اپوزیشن گروہ۔ یہ حکمراں گروہ جو آج کر رہا ہے اس وقت، اپوزیشن گروہ بالکل اس کی مخالفت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے۔ ہر جگہ کی بات کر رہا ہوں میں آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں بھارت کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں یہی ہے۔ اپوزیشن اور حکمراں جماعت میں کیا ہے؟ جو آج حکمراں جماعت کر رہی ہے بالکل غلط، واہیات، خرافات، باطل ہے، نقصان دہ ہے۔ ابھی یہ ادھر بیٹھنے والے ادھر چلے جائیں اور ادھر بیٹھنے والے ادھر آ جائیں، اپوزیشن والے خود جیسے ہی آ جائیں گے کہاں؟ اقتدار میں، جو وہ کر رہے تھے کریں گے وہی، کہیں گے یہ حق ہے، یہ ضروری ہے، یہ لازمی ہے، یہ ملک کی ضرورت ہے، یہ عوام کی ضرورت ہے۔ اب وہ چیزیں بدل جائیں گی۔ اب ایسے موقع پر عوام الناس کس کو سچ کہیں، کس کو جھوٹ؟ یہی سچ بھی ہے اور یہی جھوٹ بھی، یہی حق بھی ہے، یہی باطل بھی۔ اس وقت تک قومیں ترقی نہیں کر سکتیں، اس وقت تک ملتیں تعمیر نہیں ہو سکتیں، اس وقت تک نیشنز اوپر نہیں اٹھ سکتی جب تک نیشن کے ایک ایک فرد میں، ایک ایک بچے میں سچ اور جھوٹ کی حقیقی تمیز نہ ہو۔ اور اس وقت تک صحت مند سیاست اور سچی حکومتیں وجود میں نہیں آ سکتی جب تک کہ عوام اچھے نہ ہوں، عوام میں اتنی روشن فکری نہ ہو کہ وہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہہ سکیں، سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ سمجھ سکیں۔ اور اس کے لیے بنیادی تربیت ماں کی آغوش سے، جھولے سے، کریڈل سے، اسکول سے، نرسری سے، کنڈر گارڈن سے، وہاں سے کے جی سے، نرسری سے، وہاں سے تربیت انسانی شعور اور انسانی فکر کی ہونی چاہیے کہ وہ جب بولیں تو صحیح بولیں، جب سوچیں تو صحیح سوچیں۔ کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو، پالیٹکس نہیں سکھانی ہے بچوں کو، آپ کو پولیٹیکل سائنس کا درس نہیں دینا ہے، سبق نہیں دینا ہے، کوئی فلسفی نہیں۔ آپ کو دو چیزیں کرنی ہیں، بچے زبان صحیح استعمال کرنا سیکھ لیں، بچے صحیح طور پر سوچنا سیکھ لیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ، یہ دو ہنر اگر پیدا ہو جائے تو انسانیت کی تعمیر انہی دو بنیادوں پر ہو سکتی ہے۔ اور یہی دو بنیادیں جب اپنے عالم عروج پر پہنچتی ہیں تو ہمیں قرآن مجید میں یہ دو ہنر نظر آتے ہیں کہ وہ زبان میں فصاحت و بلاغت میں بھی کمال کے درجے پر ہے اور انسانی فکر کی تربیت کے لیے بھی کمال کے درجے پر ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس زاویے سے بھی قرآن کیوں زبان کا معجزہ ہے؟ زبان کا معجزہ ہونا کون سی بڑی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے زبان کا معجزہ ہونا۔ اب یہ عام بات تھی لیکن اب خاص زبان کا معجزہ ہونا، یعنی یہ کہ اگر واقعاً کوئی قرآن مجید کی تلاوت کا عادی ہو، عادی تو میں یوں ہی کہہ رہا ہوں، عادی کا لفظ بہت اچھا نہیں ہے، عادتاً کوئی کام کرنا نہیں چاہیے۔ اگر واقعاً کوئی شخص قرآن مجید کی پوری ارادت مندی کے ساتھ مطالعہ کرے، تلاوت کرے، قرأت کرے، تلاوت کرے، تو قرآن مجید انسان کی زبان کو بھی صحیح کر دیتا ہے، انسان کی سوچ کو بھی صحیح کر دیتا ہے۔ اور سوچ کی صحیح کر دینے کی مثالیں یہی ہیں جو کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ پوری دنیا پہ نظر ڈالیے، آج کتنے ہیں جو عربی کا قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، ٹرانسلیشنز پڑھ کر ان کی فکر صحیح ہو جاتی ہے، حق کا راستہ نظر آ جاتا ہے۔ یہ کیا کم اعجاز ہے؟ قرآن مجید نے مقام تحدی میں جہاں اور باتیں فرمائی ہیں وہاں یہ بھی فرمایا ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، کہہ دیجئے کہ اگر تمام انس و جن مل کر چاہیں کہ اس قرآن کی کوئی دوسری مثال لے آئیں تو وہ نہیں لا سکیں گے، نہیں لا سکیں گے، ممکن نہیں ہے، چاہے ایک دوسرے کا ساتھی کیوں نہ دیں۔
وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ایک دوسرے کا ساتھ کیوں نہ دیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کیوں نہ کریں، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہ کریں، مگر لا نہیں سکتے.